الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے ان کو جو عدل و انصاف کا امر کرتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں. عدل و انصاف کا امر کرنے والوں کو، اس کا پرچم بلند کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں. تو اے رسول آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. آیت نمبر 22. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یعنی اگر نیک اعمال بھی تھے ان کے دوسرے، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں اللہ نے اکارت کر دی، ضائع کر دیے. قرآن کا لفظ ہے حق کر دی، ہا تا اور توئے. حبطت اعمال یعنی وہ جو انہوں نے محنت کی بھی تھی دیگر جگہوں پر سب ضائع ہو اور اعمال تو گئے. اور آخری بات کیا فرمائی؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہر طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی زد میں آئے. عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیک اعمال. البتہ توجہ فرمائیں، نیک اعمال قرآن نے خود بتایا بغیر ایمان کے نیک اعمال انسان کو جنت کا مستحق نہیں بناتے. توجہ فرما رہے ہیں. تو بس مراد یہ ہوئی کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی جنہیں عام طور پر ہم نان مسلمز کو کافر کہتے ہیں. تو کافر کا تو عمل ہی قبول نہیں. حق عمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمل پہلے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اثر رکھتا ہو اور پھر کسی وجہ سے ضائع کر دیا جائے. جیسے کسی نے اپنا کوئی رقم کسی جگہ سے بار کے رکھی ہو، اسے آگ لگ جائے، جل کے راکھ ہو جائے، لیکن پہلے رقم تو تھی. تو ایسے عمل جو اللہ کے پاس اجر کا سبب تھے، اس کا مطلب ہے سابقہ ان کا ایمان اور اسلام کا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے کوشش کرنے والوں کی مخالفت کی، انہیں قتل کیا، تو تم ہماری نظروں میں انبیاء کے قاتلوں کی طرح. چونکہ یہ وہ لوگ ہیں قیام عدل کی کوشش کرنے والے جو اب نبیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں. گھروں میں بیٹھ کر انفرادی اپنے عبادات کرنے والے نبیوں کے راستے پہ نہیں چل رہے. وہ تو آسان ہے. انبیاء کی جو اصل مشکلات اور مصائب ہیں وہ ظالموں کے خلاف برسر
بات کی طرف توجہ ہے. تو فرمایا ان کے اعمال، یعنی اگر کس بات کی طرف آپ کی توجہ فرمانا چاہتا ہوں آج، کہ اگر یہ مسلمان ہیں تبھی ان کے اعمال پہ ویلیو رکھتے ہیں. تو اگر یہ عدل و انصاف کی تحریک کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی خود ظالموں والی سائڈ پر کھڑے ہوں، تو وہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ بھی خدا ان کے منہ پہ مارے گا. یہ بہت خطرناک، بہت بڑی دھمکی ہے. لہذا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں قوم کے پیسوں کے، ان کے ٹیکسوں سے جو حج اور عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور جن کے لیے کعبے کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں، اصل میں اللہ کی لعنت کے دروازے کھول رہے ہیں. کعبہ کھولنے سے اللہ کے ہاں انسان کے اعمال بدکاریاں تبدیل نہیں ہوتی. اگر ظالموں کا ساتھی ہے اور ظالم کے نظام میں اپنے فائدے اٹھا رہا ہے اور اسی عوام کی کھال کھینچ کر ان سے ٹیکس لے کر پھر لشکر ساتھ لے کر عمرہ کرنے جا رہا ہے اور حج کرنے جا رہا ہے، سوائے اللہ کی لعنت کے اور کچھ بھی لے کر. اس معاملے کو بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کتنے قاری قرآن ہیں، وہ قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کئی کعبے میں انٹر ہونے والے ایسے جن پہ کعبہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کہ یہ کعبہ جس دین کا مرکز تھا، وہ دین تو تم اپنی زندگی، عملی زندگی میں، اپنی سیاست میں اس کو تو تم ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، اور پھر ساری خواستیں کر کے سمجھتے ہو کہ 4 چکر لگا کے کعبے کو تمہارے اعمال اللہ معاف کر. اگر تمہارے معاشرے نظام کے خلاف کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تم اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہو. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور دوسرے کو قتل کرتے. یعنی تمہارا جھٹلاتے تو تم حتمن ہو، لیکن اگر تمہارا بس چل جائے تو تم قتل کرنے سے بھی باز نہیں. کن کو؟ اللہ کے نبیوں کو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ. غور سے سنیے قرآن کے الفاظ کو. کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے اور اس کی باتیں تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، تمہیں مزہ نہیں آتا اس کی باتیں سن کر، استکبرتم، تو تم اکڑ جاتے ہو، تم اس کے سامنے تکبر کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو اس کے ساتھ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو کچھ کو تو تم جھٹلاتے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو تم قتل کرتے ہو. جہاں تک تمہارا ہاتھ بڑھ جائے تم اللہ کے نمائندے، کیونکہ ان کی باتیں تمہیں پسند نہیں آتی. اس بنا پر میں عرض کیا کرتا ہوں سب کی خدمت میں، اللہ کی آیات کا بیان اسی طرح پسند آنا چاہیے جس طرح اہل بیت کو جب بیان کیا جائے تو پسند آئے. کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ ناقابل جدائی ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کی بات ایک ہی بات ہے. تو پھر ایک کی سن کے لطف اور دوسرے کی سن کے لطف نہ آنا، یہ کسی بڑے پرابلم کی طرف اشارہ ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والا. آج ہم نسبتاً پہلے امام حسین علیہ السلام کے کلام کی طرف آئیں. موضوع آپ کے ذہن میں رہے، قیام حسین علیہ السلام، الزبان حسین علیہ السلام. اگرچہ موضوع ہی ہے لیکن
در حقیقت موضوع از زبان قرآن و حسین علیہ السلام، تاکہ اپنوں کے لیے بھی اور جو اپنے نہیں، یعنی جو امام حسین کے بارے میں اس طرح نظر نہیں رکھتے لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب اور لا ریب مانتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی پتہ چلے کہ اس زمانے میں 61 ہجری میں جو حسین نے کیا وہ قرآن کا حکم تھا، جو دوسروں نے کیا وہ قرآن کا حکم نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے اس معاملے میں جنہوں نے امام حسین کو سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ احتراماً ہم زبان نہیں کھولتے، وہ بڑے اونچے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی غلط کرے، وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غلطی کو اپنی کتاب میں بیان فرما دیے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ جب غلطی ہوگی تو اس غلطی کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے، یہ نہ کیا جائے چونکہ بندہ بہت بڑا ہے لہذا اس کی غلطی کو چھپا دو، ورنہ لوگ اس طرح کے کام کرنا شروع ہوں گے اور کہیں گے اگر اس کے معاف ہے تو پھر ہمارے کیوں نہیں معاف؟ توجہ فرمائے۔ اگر مثلا تاریخ اسلام میں کسی بڑی مشہور شخصیت نے مکارانہ سیاست کی ہو، رشوتیں دی ہو، احکام شریعت اسلام کو تبدیل کیا اور سب کو پتا ہو، مسلمانوں کو سب تو یہ ان کتابوں میں جو کتابیں صحیح کہلاتی ہیں اللہ کے حکم کو بدل دیا اور نبی کے حکم کو بدل دیا ہو، تو پھر آپ کہیں کہ مثلا یہ بھی پکے چلتی ہے، تو پھر آج کے زمانے کا سیاستدان کرے گا جو رسول سے سیکھ کر ڈائریکٹ سیکھ کر یہ کام کر کے نافرمانی کر کے جنت میں جا سکتا ہے، تو میں غریب تو 1400 سال بعد آیا ہوں، میں بھی کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل جاؤں۔ اللہ کی کتاب ہرگز ایسا نہیں کرتی۔ اللہ کی کتاب نے یہ سکھایا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہے نبی کی سفارش بھی نہیں کرتی، قرآن بتا۔ اور یہاں پر ایک بڑا طبقہ ایسا بن گیا کہ جنہوں نے اپنی بخشش کا سارا دار و مدار اس پہ رکھا ہے کہ ہم نے تو زندگی میں مرضیاں کرنی ہے، سفارش سے نکل جانا۔ شفاعت کا ایک صحیح قرآنی تصور ہے۔ افسوس کے ساتھ میں نے اکثر جو کلام سنے ہیں اور اکثر جو تقریریں سنی ہیں، چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملے گا شفاعت کا وہ تصور بیان کیا جائے جو اللہ نے قرآن میں بیان، اس کو زور لگا کے ایکسپینڈ کرتے ہیں تاکہ سارے ہی سمجھیں کہ ہماری بھی ہوئی۔ اللہ کی کتاب مہجور ہے، مظلوم ہے۔ ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں کوئی دادا یا نانا بٹھایا ہوتا ہے بزرگ، کس کے لیے؟ دعا لینے، اس کی بات نہیں سنتے۔ مثلا دفتر جانے لگے، دادا جی دعا کر، دادا کچھ بولنے لگے گھر کے پاس، دعا سے آگے نہیں، یا دادا بیچارہ بولتا بھی رہے اپنے کام پہ نکل۔ تو ہم نے بھی بہت ساروں نے گھروں میں قرآن کو ایسے دادے کی طرح رکھا ہو، اس کو چومو، اس سے برکت لو، لیکن اس کی بات نہیں سنو۔ استخارے کے لیے مولانا کو فون کرنا،
بات نہیں سننی چاہیے. اصل استخارہ تو قرآن کی ہدایت ہے. اصل خیر تو وہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس پر عمل کرو, کٹ بھی جاؤ تو خیر ہے, اور اگر اس پر تم عمل نہیں کر رہے تو لاکھ استخارے کراؤ, کوئی خیر نہیں. اور ویسے بھی استخارے ہم آخرت کے حقوق میں تھوڑی کرتے, دنیا کے لیے کرتے. دنیا ہم پر حاوی ہو گئی, وہ دنیا جس کو گھٹیا ترین دکھایا امام حسین نے کربلا. کبھی خود امام کے کلام میں بھی آ جائے گی بات. تو اصل میں ہمارے موضوع میں دونوں چیزیں شامل ہیں, اللہ کی کتاب اور کلام امام حسین. ان دونوں کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قیام کربلا کو, تحریک کربلا کو, تاکہ ہماری آنکھوں پہ کوئی پٹی نہ باندھ دے کربلا کے بارے میں. جدھر کربلا رخ کروانا چاہتی ہے پٹی باندھ کر ہمارا رخ کسی اور طرف کروا کے یہ نہ کہہ دے ادھر ہی چلتے جاؤ. کربلا نے یہی تقاضا, کربلا کے ساتھ ایک تعلق آپ نہیں ہمارا. سلوات پڑھ کے محمد والے. امام کے اس کلام کا انتخاب کیا ہے میں نے کہ جس میں جن حصوں میں بالخصوص یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کیوں یہ قیام کر رہے ہیں. ورنہ کلام تو زیادہ ہے, لیکن چونکہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, تو ہم مین ان باتوں کو جس میں امام نے خود بیان فرمایا رکھو جانا, اور پھر اسی سے ریلیونٹ اللہ کی قرآن کی آیات. ابھی تک جو آپ کو میں بتا چکا, پہلا جملہ مدینہ کے گورنر سے کہا مثلی لا یبایع مثلا, وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر ایک ملاقات جو میں نے بیان نہیں کی تھی, وہ اگلی صبح مروان بن حکم کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور اس نے جب پھر امام حسین سے تقاضا کیا تو امام نے فرمایا تھا وعلی الاسلام السلام اذ قد بنیت الامت براع مثل یزید, اور اسلام پر سلام یعنی اسلام ختم. فاتحہ پڑھ دو اپنی زبان میں اگر میں کہوں, اسلام کا فاتحہ پڑھ دو کہ جب یہ امت یزید جیسے نگران کے سپورٹ کر دی. وعلی الاسلام السلام, تم سمجھو گے اسلامی نظام میں زندگی گزار رہے ہو, لیکن وارث الدین نواسہ رسول تمہیں بتا رہے ہیں فاتحہ پڑھ دو پھر اسلام. اور ایک جملہ روایات نے یہ بتایا کہ 2 مرتبہ آئے ہیں امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بیعت کے مطالبے کے بعد اور مدینہ ترک کرنے سے پہلے 2 مرتبہ آئے قبر پر. ان میں سے ایک مرتبہ جب آئے تو یہ الفاظ تاریخ میں نقل کیے ہیں کہ امام نے طولانی میں صرف ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اپنے نانا کی قبر پر بیٹھ کر اللہ سے جو مناجات فرما رہے ہیں اس میں یہ جملہ ہے اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر. اے اللہ مجھے معروف سے محبت ہے اور مجھے منکرات سے نفرت ہے. منکرات میرے لیے ایک اجنبی چیز ہے, میں انہیں قبول نہیں کرتا, اس لیے نہیں کر رہا بیعت میں یزید, کیونکہ اگر میں کر لوں تو گویا میں نے منکر کو قبول کر لیا اور معروف کو میں نے معروف پر کمپرومائز کر لیا. اور امام کا یہ فرمانا کس لیے؟ آپ آئیں اللہ کی کتاب کی طرف. اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے آخری نبی کی امت کو خیر امت کہا. آج آپ کسی بھی سوال کرے شیعہ سنی سے بہترین تمام نبیوں کی امتوں میں سے بہترین امت کون سی ہے, کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن اگر آپ پوچھیں کیوں, ان کو پتہ نہیں, وہ بات نہیں پتہ ہوگی جس بنا پہ اللہ نے بہترین امت کہا ہے.
یہ ہمارا پرابلم ہے. میٹھا میٹھا رکھ لیا، یعنی جو میٹھا لگا اسے رکھ لیا، جس کا ذائقہ ذرا پسند نہیں آیا اسے چھوڑ دو. سوال کرے اچھا بتاؤ کیوں ہے مسلمان بہترین امت؟ تو کہے گی کیونکہ نبیوں کے سردار کیوں. وہ جواب نہیں پتا ہوگا جو اللہ نے خیر امت کا بتایا، اور وہ وہی کام ہے جس کا نام امام حسین ہے. 110 آیت ہے اسی آل عمران. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. خیر امت، بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے. جیسے فوجی اپنی بیرک میں ہو اور زمانہ جنگ آ جائے تو کہتے نکلو، جلدی سے حملے کے جواب دینے کے لیے میدان میں پہنچو. یہ معنی اسی سے لفظ خروج ہے. قیام کے لیے ایک لفظ خروج استعمال ہوا، اور امام نے بھی اپنے کلام میں انما خرجت، میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں. یہ خرج تو خروج کا لفظ استعمال کیا ہے، جو بڑا مشہور ترین گویا وصیت نامہ امام کا جناب محمد بن حنفیہ کو، اور آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ آج میں سناؤں گا. کیا کروں سر؟ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اصلا لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری تمہیں دی گئی. تم گھروں میں بیٹھنے والے ہو ہی نہیں. یہ ڈیفینیشن ہے اللہ کی طرف سے، یہ تعریف ہے، اس طرح ڈیفائن کرتا ہے اللہ. بتاتا ہے کیوں تم خیر امت. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. نکل کے کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم معروف کا امر کرتے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے. یہ تمہاری کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے تم بہترین امت ہو. تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے یہ جملہ بولتے ہوئے کہ ہم بہترین امت ہیں. جب ہم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیوٹی کیوں نہیں ہمیں یاد ہوتی؟ آپ کسی بندے کو ملازمت پہ رکھیے، اسے تنخواہ کا پیکج دے اور اسے اس کی ڈیوٹی بتائے، اور وہ ڈیوٹی نہ کرے اور بے تنخواہ دو، دیں گے آپ اسے کہیں گے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ، پورا مہینہ تو دفتر نہیں آیا، ابھی تو تنخواہ مانگنے آ گیا، تو آپ تجھے تنخواہ دیتا ہوں، تجھے 5-2 دن بعد ڈسمس کر دیا ہوگا. جاب ہے بازار. اللہ کیوں اللہ کا کلام ذہنوں میں رکھنا ضروری ہے؟ تاکہ اس سے ہٹے ہوئے نظریات ہمارے ذہنوں میں جگہ نہ بنائیں. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس نے امام حسین سے مدینہ چھڑوایا. اب اس وصیت نامے میں آپ دیکھ لیں، لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کام کو اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت سمجھنا، اللہ کی خاطر انجام دینا. اس مناجات کے بھی امام کی فرمایا اللہم انی احب المعروف، پروردگار یقیناً مجھے معروف سے محبت ہے. وانکر المنکر، جس کو تو نے برائی قرار دیا ہے حسین کو بھی اس سے کوئی محبت نہیں. حسین اس سے آشنا نہیں ہے، حسین کے لیے وہ چیزیں اجنبی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں جو پڑھ کے سنانے لگا ہوں وہ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے.
اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر اور اس پر اپنی مہر لگا کر محمد ابن حنفیہ کے حوالے کی. یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف راوی سن کے بیان کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کا حافظہ کیسا تھا فلاں تھا، لیکن کچھ چیزیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لکھی گئی، لکھے جانے کی وجہ سے ان پر اور زیادہ اعتبار پڑتا ہے، اس میں تحریف کا امکان کم. تو یہ وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے، اپنی مہر لگائی ہے. کس لیے؟ تاکہ جو پروپیگنڈا بنو امیہ اور ان کے کارندے کریں گے میرے اس خروج اور قیام کے بارے میں، اس کا سدبار ہو اس زمانے میں. اور پھر آنے والے زمانوں میں کوئی بھی اگر میرے قیام کو کسی اور نظریے کے تحت بیان کرنا شروع کر دے، حقائق میں تحریف کر کے، میرے پیغام میں تحریف کر کے لوگوں کو اور طرف متوجہ کرنا چاہے، حق سے دور کرنا چاہے، تو حق تلاش کرنے والوں کے لیے میرا یہ مکتوب موجود ہو. تو ایک بات کوئی کرے، ایک بات امام حسین کے بارے میں اور ایک بات خود حسین کرے، اس کی مانی جائے گی؟ خود حسین کی مانی. اور خاص طور پر جب آیات قرآن بھی اسی بات کی گواہی دے رہی ہوں جو اللہ کے نمائندوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، چاہے نبی ہو چاہے نبیوں کے پیروکار ہو، چاہے نبیین ہو چاہے الذین یأمرون بالقسط من الناس. عدل انصاف، یہ جو عدل ہے یہ معروف ہی کی ایک شکل ہے. ظلم منکر ہے، عدل معروف ہے. قسط یعنی عادلانہ حقوق سب کو ملے یہ معروف ہے، اور حقوق غصب ہو جائے یہ منکر ہے. توجہ فرمائیں مولا کے اس وصیت نامے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى به الحسین بن علی، یہ وہ ہے جس کی وصیت کر رہا ہے حسین ابن علی. الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ، اپنے بھائی کو دے رہا ہے جس کا نام محمد ابن حنفیہ ہے. حسین کا ہی وصیت نامہ ہے. پہلی بات آغاز کہاں سے کر رہے؟ فرمایا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اکیلا یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ بعد میں کہے کہ حسین دین سے نکل گئے، کیونکہ جو اس زمانے کے درباری، آپ ملا کہہ رہے درباری اس زمانے کے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ حسین کے کام کو غلط بنا کے پیش کرنا، خارج کرو حسین کو دین سے. حسین اپنی نانا کی شریعت کی خلاف ورزی کر، یعنی رسول اللہ کا نام استعمال کرو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے، اور قتل کے بعد لوگوں کے ذہنوں کو اس کے بارے میں مشکوک اور مخدوش کرنے کے لیے. لہٰذا امام نے اپنا وصیت نامہ لکھا. وہ کہہ رہے تھے میرے بارے میں ان کی سنو یا میرے بارے میں میری سنو، تو خود ذمہ دار. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول. جاء بالحق من عنده، وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے، یعنی جو دین انہوں نے پہنچایا ہے وہ حق ہے،
حسین گواہی دیتے ہیں وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور یہ کہ جہنم آگ برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، حساب کتاب کے بغیر اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ قیامت کا تصور نکال دیں تو یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے کا ذمہ دار اللہ ہو جائے گا۔ پھر یہ سارا کروایا کچھ ظالموں سے اور پھر ان کا حساب کتاب کوئی نہیں، کہ کوئی گرفت نہیں۔ ایک عجیب قسم کی خطرناک چیز ہوگی اس کائنات کی خدمت، جس دنیا میں جب حالات کو دیکھا جائے، دور دیکھا جائے یا قریب دیکھا جائے، فلسطین دیکھا جائے یا پاکستان دیکھا جائے۔ فلسطین تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں بہت سارے ایسے غریب ہیں جو وہ فلسطین میں ہی رہ رہے ہیں، ان کی حالات زندگی بھی ایسے ہی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ جو بھی مر گئے ہیں، جو بھی قبور میں ہیں، ان سب کو اٹھائے گا، اس قیامت میں حساب دے گا۔ یہ گویا امام حسین نے اسلام کے بنیادی جو عقائد تھے وہ بتا دیے کہ بعد میں ان کو تہمت میں رہنا، اور ان کی تہمتوں میں پروپیگنڈے میں آ نہ جانا کہ حسین اپنے نانا کے دین سے بغاوت کر چکا تھا، بگڑ چکا تھا۔ ان گواہیوں کے، ان بنیادی باتوں کے بعد پھر امام اپنے قیام اور خروج کے سبب کو بیان کرتے، اور یہ ان الفاظ سے آپ آشنا ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، چار چیزوں کی نفی کیا امام نے اپنے قیام سے، کہ ان چار میں سے کسی چیز کے لیے میں نے قیام نہیں کیا، خروج نہیں کیا، کیونکہ ان قریب ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہونے والا ہے۔ فرمایا انی لم اخرج، یقیناً میں نہیں نکلا، عشرن، کسی خود پسندی اور خود نمائی کے لیے، کہ میں کوئی، جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، ولا بطرن، حد سے بڑا ہوا تکبر، یہ دونوں معنی کے اعتبار سے قریب ہے۔ عام طور پر خود پسند لوگ بہت تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہ کسی خود نمائی کے لیے کہ مجھے بھی دیکھو، میری بھی کوئی ویلیو ہے، اللہ کی ایک مقدس ہدف کے لیے، نہ کہ خود نمائی کے لیے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں دو شہزادے، یہ سب میں امام حسین کو کہہ رہے ہوتے، اپنے آپ کو بڑا شہزادہ سمجھتا تھا، اس لیے نہیں تھا، اس کی نفی ہے اس کلام میں۔ تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، چاہے لاکھوں کروڑوں ہو، ان کے مقابلے میں حسین کی بات مانیں گے۔ تم نہ بتاؤ حسین کس لیے نکلا ہے، ہم حسین سے خود پوچھیں گے حسین کس لیے نکلا۔ حسین فرما رہا ہے نہ رسول اللہ کی تربیت یہ تھی، نہ علی رضا کی تربیت یہ تھی کہ حسین خود پسندی کے لیے نکلا۔ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، اور نہ میں فساد کے لیے۔ ہم آپ کو بتا چکے جب کوئی کسی کو فسادی کہے تو عوام کیا کرتے ہیں؟ جلدی عوام سے مراد عوامانہ ذہنیت، بعض دفعہ بندہ عوام میں ہوتا ہے لیکن اس کی ذہنیت بڑی خاص ہوتی ہے، جلدی پروپیگنڈے میں نہیں آتا، بات اصل پہ غور کریں۔
اور کبھی کبھی بظاہر کوئی مثلاً عالم بنا ہوگا لیکن ذہنی اعتبار سے عوام کی طرف سوچتا ہے. بس عوام میں کبھی کبھی خواص بھی ہوتے ہیں اور بظاہر خواص میں کبھی کبھی عوام بھی ہوتے ہیں. جب کوئی کسی کو فسادی کہے تو عقل مندی یہ کہ سب سے پہلے بات کرنے والے کو دیکھو یہ ملک کیا ہے، اس کا اپنا کیریکٹر، اس کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ یہ کتنا اصلاح پسند ہے، یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا عدل پسند ہے. تو پاکستان میں اکثر یہ جو بڑے لوگ سیاستدان ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں اگر عوام کو یہ کہنا شروع کرے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ اور اس کے بعد دوسرے کی بات کر. اکثر کے حالات پاکستان کی عوام کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عمل میں نہ آئے فکر، نمبر 1 فکر کا صحیح ہونا، تشخیص کا صحیح ہونا، شناخت کا صحیح ہونا معاملے کی، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، تب سفر کا آغاز ہوتا ہے اصلاح. ورنہ ساری دنیا کہتی ہے کہ عدل اچھا ہے اور ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی، کیونکہ باتیں کرنے والے بہت ہیں لیکن میدان میں آنے والے نہیں. اگر میدان میں آنے والے، جس دن میدان میں آنے والے ایک تعداد میں آ جائیں گے، اس دن اللہ اپنے اس بار میں ذخیرت کو بھی بھیج دے گا کہ اب ایک مقدار میں آپ کے قدردان، آپ کے ساتھ چلنے والے آ گئے، صرف بیٹھ کر باتیں کرنے والے نہیں. تو امام کے آنے کی پریکٹس اپنے معاشرے کے حالات میں بھی کچھ کر کے کرنی چاہیے. کچھ تو ہو جو میں کر رہا ہوں ظلم کے خلاف، کچھ تو ہو کہ میرا اللہ بھی دیکھے اور میرے زمانے کا امام بھی دیکھے بھائی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوک میں جا کے کوئی جگہ فساد کر دے، اور یہ مراد نہیں ہوتی. انسان اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے اس سفر کے لیے ایک نقطۂ آغاز طے کرتا ہے، ایک نقطۂ منزل طے کرتا ہے. مجھے وہاں تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے ایک بہترین پلان اور پالیسی بناتا ہے. نہ کہ کوئی تقریر سن کے یا کوئی جملہ سن کے تو اچانک اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے اسلام کا اور عدل و انصاف کا. ایسا نہیں کرنا، بات سمجھ کر، کیونکہ اتنے بڑے فساد کو ایک ہیضہ اصلاح نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات وہ مزید فساد کا باعث بن جاتا. جب ایک اچھا انسان ایک غلط قدم اٹھاتا ہے تو لوگ اچھائی سے بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں آگے دیکھو کیا کرنا. اگر ایک شخص خود کو مومن کہنے والا، اسلام کا نمائندہ کہنے والا کوئی غلط حرکت کر دے، یہ کس پہ ضرب لگے گی؟ اس کے نیک قدم پہ ضرب لگے گی. جو لوگ ایک جذبے سے اٹھ رہے تھے ان کا وہ جذبہ بھی ختم ہو جائے گا جب ایک مثلا دین کا نمائندہ کہنے والے کی غلط پالیسی اور پھر غلط اس کا نتیجہ دیکھیں گے، کہیں گے یار کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے سلوات پڑھ یقیناً نہ میں خود پسندی اور خود نمائی کے لیے اور نہ کسی تکبر کی وجہ سے اور نہ کوئی فساد کرنے کی. اشارہ کر دوں، میں نے اشارہ کیا تھا، فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ فساد کرے گا تمہارے شہر میں. تو یہ آیت کیا سکھا رہی ہے؟ جو کسی پہ فساد کا الزام لگا رہا ہے، پہلے تو الزام لگانے والے کو دیکھو، پھر اس کے بعد جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو دیکھو، دونوں کو کمپیئر تو کرو کس کی شکل فسادیوں والی. شکل یہ والی نہیں کہ ہو سکتا ہے کریمیں لگا کے اور چٹی ہو گئی اور وہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے پاس کریموں کے پیسے نہ ہو، وہ کالا رہ گیا، پھر مزدوری کر کے اس کی اسکیم بھی نرم نہ رہی. مثال کے طور پر یہ شکل مراد نہیں، اس کے اعمال سے جو شکل بنتی ہے اس کو دیکھو. کالا اور چٹا رنگ بھی دیکھو، اندر کی کالک اور اندر کی سفیدی دیکھو. اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے کچھ معیار چاہیے، حق اور باطل کی شناخت. اور چوتھی چیز جس کی نفی کی فرمایا وَلَا ظَالِمٍ
ظالما، اور میں کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں. یہ چاروں چیزیں امام کے بارے میں پروپیگنڈا آج تک کرتے ہیں. وہ جو باقیات ہیں بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اب کچھ چیزوں کی نفی کرنے کے بعد کہ اس لیے نہیں نکلا، اس کے بعد بتاتے ہیں صرف اس لیے نکلا. انما کا لفظ استعمال کیا امام، نہ اس لیے نہ اس لیے نہ اس لیے، صرف اس لیے، فقط اس لیے نکلا ہوں. اور میرے قیام کے بارے میں مت کی آسارائیاں کرنا، مت کسی کی بات سننا، نہ لکھی ہوئی نہ سنی ہوئی، پہلے میری بات سن لیں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، اور میں صرف اس لیے نکلا ہوں، صرف اس لیے میں نے خروج کیا ہے. کس کام کے لیے؟ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اپنے جد کی امت کی اصلاح کی طلب اور کوشش کے لیے نکلا. بس حسینی کون ہے؟ اب یہاں سے ہم چلنا شروع کریں امام حسین کے ساتھ. اصل تو یہی ہم ساتھ چلیں کہ مولا آپ 61 ہجری میں امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. آپ کا یہ نوکر اس زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے کچھ کرے گا. آپ کا نوکر جو ہے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے بس اس کام کے لیے نکلا اور کچھ نہیں. اب اگر کوئی بندہ کہ امام حسین کا قیام اس لیے ہے کہ بس ایک استثنائی واقعہ ہے، ہم نے بس رونا ہے تاکہ اللہ نے بخشش کے لیے ایک کو بتا دیا کہ امام حسین کے اپنے بیان کے خلاف. امام حسین نکلے ہیں طلب اصلاح کے لیے، جو ساتھ چلے گا بے شک بخشا جائے گا، لیکن جو ساتھ نہ چلے اور کہے کیا بات ہے میرے مولا حسین کی، کیا قربانی دی ہے اصلاح کے لیے، اور خود اگر دیکھا جائے تو خود بھی فسادی، خود بھی معاشرے میں اپنی توفیق کے مطابق گڑبڑی کرتا ہو، تو پھر اللہ کی کتاب اسے کیا آواز دے گی؟ قرآن ناطق اسے کیا کہے گا؟ اے ایمان والو، کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جو کرتے ہو؟ جس کا نام لیتے ہو اس کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہمت ہے تو ساتھ چلو. اس کو بڑا سمجھتے ہو باقی چیزوں سے، تو پھر اس کے لیے باقی چیزیں قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کربلا کا سوال ہے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اُرِيدُ، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف، الفاظ سے آشنا ہوا. معروف کی ایک شکل، ایک نام عدل ہے، ایک قسط ہے. آگے آ جائے کہ امام کے یہ بیان بھی چاہیے لفظ استعمال کرو کہ تیرے مظلوم بندوں کی نجات کے لیے نکلا، یعنی عدل ان کے لیے، عدل کے لیے، ان کے حقوق کے لیے نکلا ہوں. وہ دین نہیں ہے جس کے لیے، جس میں انفرادی کچھ عبادتیں اپنا لی جائیں اور اجتماعی معاملات سے خود کو کاٹ لیا جائے. یہ کربلا والا دین نہیں ہے، نہ قرآن والا دین ہے. فنکار ہیں بڑے وہ لوگ جنہوں نے دین کو اجتماعی معاملات سے کاٹ کر لوگوں کو پیش کیا، اور جب برائیوں کی بات آئے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، ہم نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا. اگر امام حسین کا ماننے والا ہے تو پھر امام حسین نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوگا. وہ تو اتنی اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہے تھے کہ کوئی ساتھ دے تو بھی کروں گا، تو ساتھ نہ دے تو بھی کروں گا. بالکل اپنے جد کی طرح جب تبوک پر نکل رہے تھے لوگ ساتھ جانے سے بہانے بنا رہے تھے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ ہے، یہ سب شیعہ سنی
کتابوں میں یاد رکھیے گا. کون تھے موجود؟ کتنا اللہ کے نبی کو ڈس اپوائنٹ کیا ہوگا, کتنے بہانے کیے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو یہ جملہ بولنا پڑا. اللہ کی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا, آنے والے بھی تھے, کوئی شک نہیں, لیکن تنگ کرنے والے اتنے ہو گئے تھے, بہانے بنانے والے, کہ اللہ کے نبی کو یہ جملہ بولنا پڑا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میرے جان ہے, اگر تم میں سے کوئی ایک بھی تبوک کے لیے میرے ساتھ نہ ہے تو میں تنہا اس رومی لشکر کے مقابلے میں چلا جاؤں. یہ ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. جب یہ تشخیص ہو گئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے لوگوں کو دعوت دی جائے, حسین میں بھی دی, مدینہ میں بھی دی, مکہ میں بھی دیتے رہے, اور مکہ کے بعد راہ کربلا میں بھی دیتے رہے, لیکن اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو نہیں کریں گے. صحیح موقع پر صحیح تشخیص, اور حسین تشخیص دے چکے تھے, اور اس کی تائید میں حسین کو خبریں بھی پہلے بھی مل چکی تھی کہ اب اللہ اس کے سوا کسی اور کام پر راضی نہیں. یہ جو جملہ ہے نا, رقم بے تباہ ہی, اسی کی طرف اشارہ کرتا کہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں. تو چاہتا ہے حسین اس کام کے لیے نکلے, حسین راضی ہو کر تیرے اس فیصلے کو قبول کر. اور جب کوئی تکلیف کا موقع کربلا میں آتا تھا, کوئی شہادت ہوتی تھی, یہ جملہ تکرار کر ردن بے قضاء و تسلیما لامر, یہ کربلا کے قیام کا بیان. تیرا حکم تھا, اب اس کو پورا کرتے ہوئے جو جو تلخیاں حسین کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں, راضی ہے حسین. تیری رضا میں حسین نے اپنی رضا کو فنا کر تسلیما لامر. توجہ فرمائیں, خود یہ کربلا کا بیان ہے, اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہوں. یہ امام حسین کا کہنا ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو کوئی مرنے والے کا افسوس کرے تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم, دل میں کہہ رہے ہوتے کیوں. امام حسین کا یہ جملہ نہیں کہ حسین نے تیرے حکم کے آگے سر جھکایا ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ ہے کربلا. اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر, میں امر کا حکم کرنا چاہتا ہوں, معروف کا امر کرنا چاہتا ہوں, منکر سے روکنا چاہتا ہوں. اور یہ کام کیا, کون سا کام ہے, کہاں سے سیکھا میں نے؟ اپنے جد اور اپنے بابا سے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي علی بن ابی طالب. اور اس ذریعے سے یہ کام کر کے کس کو فالو کر رہا ہوں میں؟ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں, اور اپنے بابا امیر المؤمنین کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. میری بات کو, میرے قیام کو مجھ سے ہی سمجھو میں کیا کروں. وہ سیرت جس پر چلنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ہر مومن کو دیا. بس امام کے کلام کی گواہی کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں سیرت رسول کا جو تقاضا تھا وہ وہی تھا جو حسین کر رہے تھے, وہ نہیں تھا جو دوسروں نے کیا. ہم توحید کو صحیح نہیں سمجھتے, لیکن صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا یہی دین کی بنیاد ہے. توجہ فرمائیں, 61 ہجری میں سیرت رسول پر حسین نے عمل کیا, اور جو حسین کے ساتھ تھے انہوں نے عمل کیا. یا اگر کسی کی خود حسین نے ذمہ داری لگائی ہو کہ تم ساتھ نہیں ہو یہاں پر اس کام کے لیے رہے ہو مثال کے طور پر, اس کے علاوہ کسی نے سیرت رسول پر عمل نہیں, یا جان بوجھ کر اور یا خطا نادانی کی وجہ سے. حق وہی تھا جو حسین نے کیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اہل سنت کے بھی علماء کی اکثریت وہ امام حسین کے بیان کو درست. ایک بات تو کر دیتے, جنہوں نے اجتہاد کیا, صحابہ پس سارے مجتہد تھے, اگر اجتہاد میں غلطی ہوگی تو ایک نیکی ملے گی, جس کا اجتہاد صحیح ہوگا اس کو 2 نیکی.
لیکن اکثریت یہ کہتے ہیں کہ جو حسین نے کیا وہ باقی جو وہ باتیں پھر بعض اوقات کرتے ہیں وہ بعض اوقات ہمارے رد عمل پہ کہ شیعوں کی تعریف نہ ہو جائے. بعض باقاعدہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کربلا بیان نہیں کرنی ورنہ شیعوں کی تعریف ہو جائے گی, شیعوں کو تقویت ملے گی. آج ہمارے پاکستان میں بعض لوگوں نے کربلا کا زیادہ بیان کیا, اہل سنت میں سے ان کے خلاف تقریریں یہی کی گئی کہ یہ بیچ میں سے شیعہ ہے کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں, بس ایک حد تک بیان کرو, اس سے زیادہ کربلا کا ذکر نہ کرو ورنہ ان کی شیعوں کی تقویت ہو جائے گی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ حسینیت کی تقویت ہو جائے گی؟ شیعوں کے بغض میں تم امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ نہیں کرو اگر تم حسین کو آپ کو سمجھتے ہو. یہ قابل قبول نہیں, اللہ کے آگے یہ قابل قبول نہیں. تمہیں شیعہ اچھے نہیں لگتے, تمہیں شیعوں کی بات اچھی لگتی تم کو شیعہ, لیکن حسین کا آپ کو ادا کرو نہ وہاں پر کرو. کھڑے تو ہو اپنے زمانے میں حسین کے ساتھ. اتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت کے بہت سارے لوگ یزید کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں, لیکن مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام احمد ابن حنبل ہے, یزید کو کافر کرا دیا. یزید کو بہت بڑا فتویٰ دینے والی پوزیشن پر جہان اہل سنت یزید کی تکفیر کی. کہتے ہیں ہم یزید کو لعنت نہیں کرتے. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی بہت معتبر ترین شخصیات میں سے ہیں اہل سنت میں, اور ان کی تفسیر بھی بڑی معروف ہے. یزید کو لعنت ہی کراتے. اور کچھ لوگ جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہتے وہ ان کی رائے ہے. ہم کہتے ہیں امام حسین ٹھیک ہے, لیکن ہم یزید کو برا بھلا نہیں کہتے کیونکہ پھر اس سے اگلے رستے بھی کھلیں گے, لہٰذا ہم یہ تو دیکھ لگاتے ہیں. اور کچھ پلید ایسے ہیں جو کہتے ہیں یزید ٹھیک تھا, امام حسین غلط. وہ ایک کلیل تعداد ہے نجاست جو یہ کام کرتے ہیں. صلوات پڑھ دو. تمام نہیں ہو, انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی سے جاری رکھے. لیکن آج گفتگو کا سلسلہ یہی پر ہم روک رہے ہیں. حسین کیا فرما رہے, کس لیے نکلا ہوں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے. حسین نے آخری دم تک اصلاح کرنی ہے, یہ فریضہ ہے حسین. سمجھنے والی بات ہے, ذہن نشین کرنے والی بات ہے. تمام شہید ہو گئے تھے تب بھی اصلاح کی کوشش کی تھی. چونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے نمائندوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اسے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میں وہ کام کرتا رہوں, اسے نہ چھوڑوں جو اللہ نے تیرے ذمہ لگایا. تو اصلاح کے لیے نکلے, اصلاح کی کوششیں کرتے کرتے مکہ پہنچے. مکہ سے نکلے, ایک مقام آیا کہ جب میرے مولا نے خود کی اصلاح کی. اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اس ابن زیاد کے فرمان کے ساتھ کہ تم نے حسین کو روکنا ہے اور حسین کو کہیں جانے نہیں دے, تم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے حسین. ان کا لشکر جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملا اور شدید پیاس کی حالت میں تھا, ان کے ساتھ سپاہی پیاسے تھے, ان کے گھوڑے پیاسے تھے. میرے کریم حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نیت سے آیا ہے, پہلے اپنے جد کی سیرت, پہلے اپنے دین کی تعلیم پر عمل کیا. اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ پیاسے ہیں, پانی کے مشکیزیں لے آؤ, انہیں بھی سیراب کرو, ان کے جانوروں کو بھی سیراب. جب پانی پلا لیا, وقت زیادہ نہیں ہے, امام حسین نے جب اپنے
اپنے رہوار کو چلانا چاہا اور شجاع آدمی ہے، غلط سائڈ پر کھڑا لیکن صفات والا ہے. اس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. جب لگام پکڑی ہے، جسارت کی، تو اب حسین نے ایک جملہ بولا جو بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ہر کی اصلاح کا نسخہ چھپا ہوا تھا. ایسی جگہ پر ضرب لگائی امام حسین نے ہر کو کہ جس سے ہر کے اندر ایک چنگاری جل اٹھے. ایک طرف توجہ کروانی چاہیے. کیا بولا جب ہر نے لگام پکڑی؟ میرے مولا نے فرمایا سکلت کا امک یا اور ماں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو، تو کیا چاہتا ہے؟ اب جب ماں کا ذکر کیا تو پلٹا ہر، لیکن جب سامنے حسین کو دیکھا تو خاموش ہو گیا اور کہتا ہے عرب میں سے کوئی دوسرا اگر اس طرح میری ماں کا ذکر کرتا تو میں جواب دیتا، لیکن حسین آپ کی ماں وہ ہستی ہے کہ سوائے ادب کے ہر اس کا نام نہیں لے سکتا. بس گویا یہی پہنچانا چاہتے تھے حسین، اور کی ماں سے اپنی ماں تک پہنچانا چاہتے تھے، اور ہر پہنچ گیا. اس بی بی کی طرف متوجہ ہوا اور یہ احترام جناب زہرا ہر کی نجات کا نقطۂ آغاز بنا. چلتا رہا ہر امام حسین کے ساتھ، قافلہ کربلا میں پہنچ گیا. اور یہ سمجھ رہا تھا کہ نواسہ رسول ہے، ان سے جنگ نہیں ہوگی، بیعت کا مطالبہ ہوگا. بہرحال انہی معاملات میں 10ویں کا سورج طلوع ہو گیا. جب 10ویں کا سورج طلوع ہوا اور ہر نے اعلان جنگ سنا، اس کو جھٹکا لگا. یہ جاتا ہے ابن سعد اللعین کے پاس اور اس سے کہتا ہے کیا واقعا ہم حسین سے جنگ کریں؟ ابن سعد اللعین نے کہا ہاں ہر جنگ ہوگی، اور ہوگی بھی ایسی کہ اس کا کم ترین حصہ سروں اور ہاتھوں اور پیروں کا کٹنا ہوگا. اب جو یہ جملہ سنا تو ہر پلٹا اس حالت میں کہ بدن پر لرزہ طاری تھا. ایک شخص نے ہر کو دیکھا، قریب آ کے کہتا ہے ہر موت سے ڈر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر اس لشکر میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، لیکن تیرے بدن پر جنگ کے نام سے لرزہ دیکھ رہا ہوں. اور کہتا ہے میں موت کے خوف سے نہیں لرز رہا، اس بات سے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کروں. آیا اپنے خیمے کی طرف، اپنے گھوڑے کو لے کر چلنے لگا. بیٹے نے پوچھا بابا کہاں؟ کہا آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، اپنے آقا حسین کے در پہ جا رہا ہوں. بھائی نے پوچھا، غلام نے پوچھا. ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ حسین کی طرف چلے. ہر قریب پہنچے، منظر کیا ہے؟ نظریں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے. امام کے سپاہیوں نے خبر دی ہر ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے. امام ارادے کیسے ہوں گے؟ امام نے فرمایا بڑھ کر استقبال کرو، میرا مہمان ہو رہا. عباس استقبال کرو، اکبر استقبال کرو، قاسم استقبال کرو. میں مختصر کروں، خیموں کے پاس آئے ہر نظریں زمین پر ہیں. حسین قریب آئے، محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نظریں اٹھا حسین کے چہرے پہ دیکھ. اور نے نظریں اٹھائی، فرمایا مولا کیا مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہے؟ حسین نے کریم نے فرمایا ہر کیوں نہیں، تیری توبہ قبول ہے. خیمے میں آ جا، میرے تھوڑی دیر آرام کر. کہنے لگا نہیں، میں نے جو کام کیا ہے میں آپ
أي منقلب ينقلب